پیاز کے بارے میں پرانے حکیم کہا کرتے تھے انسان دوست، سمجھ رہے ہو؟ پہلے حکیم کہا کرتے تھے، ڈاکٹر نہیں مانتے تھے، اب ڈاکٹروں نے بھی ماننا شروع کر دیا۔ حکیم تو شروع سے ہی کہتے آ رہے ہیں۔ پیاز کے بارے میں حکیم کہا کرتے تھے بڈھے کو جوان کرنے والی اگر کوئی چیز ہے نا تو کیا ہے؟ پیاز ہے، بڈھوں کو جوان کر دے، ایسی خاندانی چیز ہے۔ لیکن بچوں کو مائیں کھلاتی نہیں ہے، اسمیل ہوتی ہے، وہی مرچیں، ٹوپی ڈرامہ، فضول قسم کی باتیں۔ تو میں نے جب جس اسکول میں پڑھتا تھا وہاں میں پٹھانوں کے اور یہ جو بلوچ بچے ہیں نا ان کو دیکھتا، چوتھی کلاس میں نے بلوچوں کے بچوں کو دیکھا ہے ایسے سیب کی طرح پیاز کھاتے ہوئے۔ میں کہتا تھا ان کا اسٹیمنا دیکھو یار، کیونکہ ہم تو ممی ڈیڈی ٹائپ کے تھے، فل ممی ڈیڈی نہیں تھے، ورنہ یہ سب اتنی شادیاں وادیاں بچے بچے نہ ہوتے، شوگر ہے، بیلنس قسم کے ممی ڈیڈی تھے، اتنے وہ بھی نہیں تھے کہ کچا پیاز ایسے کھانا شروع کر دے، لیکن ان کے اسٹیمنا میں دیکھتا تھا۔ اور وہ بچے بلوچوں کے بچے ایسے صحت مند تھے، ہر شخص ان سے پھڈا کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔ پھر ہم جب سیکنڈری اسکول میں گئے تو وہاں بھی ہم نے دیکھا، ہمارے اسکول میں ایک بدماش لڑکا تھا، ہر ایک سے پھڈا، ایک بلوچ کا پھڈا اس سے ہونے والا تھا تو اس نے پھڈا کینسل کرا کے بھاگ گیا۔ میں نے کہا یار کیوں کہہ رہے بھائی، یہ بہت مشکل کیس ہے، حالانکہ وہ غریب بلوچ تھا۔ کیا تھا؟ ایسے پیاز کھاتے تھے سیب کی طرح، ناک سے پانی۔ اور چوتھی کلاس کا بچے میں یہ اسٹیمنا، بچہ بھی نہیں، کو ایجوکیشن تھا 5ویں کلاس تک ہمارا، تو بچی تھی وہ بلوچ بچی، ایسے پیاز کھا رہی تھی۔ ہم کہتے بھائی تو بچے کو جس چیز کی عادت ڈالو گے ڈل جائے گی عادت۔ مائیں نہیں کھانے دیتی، آنسو نکلیں گے، ناک بہے گی، بہنے دو یار بچے کو، کچھ ممی ڈیڈی سے نکالو۔ تو وہ سوچو کتنی پھر ان کی صحت ہوتی تھی۔ پیاز آپ کی جراثیم مار دیتا ہے باڈی میں جا کے، بہت فائدہ مند چیز ہے، لیکن ایک اسمیل ہوتی ہے، اتنی گندی نہیں ہوتی کہ الٹیاں آ جائیں۔ تو نبی نے پیاز کھانے سے منع نہیں کیا، حلال چیز ہے بھائی کھاؤ، لیکن جب اجتماعی معاملہ ہوگا تو مسجد میں آنے سے پہلے اگر کسی نے کھا لیا تو آپ نے فرمایا لا یقربن مصلانا، ہماری مسجد کے قریب بھی نہ پھٹکے، ہو اندر گھسنا تو دور کی بات ہے۔ اب آپ نے کچا پیاز کھا کے آپ آ گئے مسجد میں، آپ کو ڈکار آئی، سب کو تکلیف نہیں ہوتی، جو خود کھا کے آیا ہوگا اس کو کہاں تکلیف ہوگی، وہ اس سے بڑی ڈکار آپ کے منہ پہ لے لے گا، ڈکار کے مقابلے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن کسی کو تو تکلیف ہو سکتی ہے نا، ایک آدمی کو تکلیف ہو گئی، وہ آیا یار تم نے پیاز کھائی ہے، اور تو دیکھو اب کوئی پیاز کھا کے مسجد میں آ گیا، ہمارا بیان سنا، اتنے فضائل پیاز کے، کچا پیاز کھایا، مسجد میں آیا، ہلکی سی ڈکار آئی، تیسرے آدمی کو تکلیف ہوئی، اس نے آ کے کہا یار، حالانکہ کوئی ایسا نہیں تکلیف ہوگی کہ کلابازیاں کھا کے گر جائے گا، الٹیاں، کچھ بھی نہیں ہوگا، لوگ پتہ نہیں کیا کیا بدبوئیں لے کے آ رہے ہوتے ہیں مسجد میں، لیکن وہ آ کے آپ سے کہے گا کہ یار یہ تکلیف مجھے ہوئی ہے۔ آپ کو بھائی میرا ارادہ تمہیں تکلیف دینے کا نہیں تھا، پیاز حلال ہے نا، حرام تو نہیں ہے؟ ہاں بھی حلال ہے، اتنے فضائل ہے، ہاں بھی ہے، کیا تیرے کو الٹیاں لگ گئی ہیں، پیٹ میں مرول ہو گیا ہے، اتنا نیک بننے کی کیا ضرورت ہے تجھے؟ تو یہ دلیل صحیح ہوگی؟ آخر میں آپ یہ کہو گے بھائی میرا ارادہ تمہیں تکلیف دینے کا نہیں تھا، بھائی میں نے تو جان بنانے کے لیے پیاز کھایا ہے۔ تو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے، اگرچہ آپ کا ارادہ تکلیف دینے کا نہیں تھا، لیکن پیاز کھانے سے پہلے آپ نے تکلیف سے بچانے کی نیت بھی نہیں کی۔ آپ کو باقاعدہ نیت کرنی چاہیے تھی کہ میں پیاز تو کھا رہا ہوں، لیکن میں نیت کرتا ہوں میرے اس عمل سے کسی کو ذرا سی بھی تکلیف نہ ہو۔ تو اگر نماز کا ٹائم ہوگا تو آپ کہو گے تکلیف تو ہو سکتی ہے، بھائی ہونا ضروری نہیں ہے، تکلیف کا امکان کافی ہے، خوب سمجھ لو۔ آپ کچا پیاز کھا کے آئے، ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہو، لیکن امکان ہے کہ میں بھی ہو سکتا ہے تکلیف ہو۔ اس ہو سکتے سے بچانے کے لیے کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کھا کے مسجد میں مت آؤ۔ اس لیے نماز کے بعد لنچ رکھے اپنا، اور نماز سے پہلے رکھا ہے تو پھر پیاز نہیں کھائیں آپ اس میں، یا اتنی ہلکی کوانٹٹی میں کھائیں کہ اس کے بعد کھانا کھا کے اس کی اسمیل آئی نہیں۔ بعض وقت لٹل کوانٹٹی میں کھایا جاتا تو نہیں پتہ چلتا، یا اس کو پکا کے کھا لیں، لیکن پکا کے وہ فائدے نہیں ہوتے۔ تو اس سے شریعت کا مزاج سمجھنا چاہیے کہ جو شریعت آپ کو کچا پیاز جو حلال چیز ہے، جس کی اسمیل سے کوئی نہ بندہ بے ہوش ہوتا ہے، نہ اس کو الٹیاں آتی ہیں، نہ وہ ایسے منہ خراب کرتا ہے، بس ہلکی سی اسمیل آئے گی۔ جب جو شریعت یہ اسمیل برداشت نہیں کر رہی ہے، وہ واش روم میں پانی بہائے بغیر آپ کو باہر نکلنے دے گی؟ وہ اپنی پروڈکٹ آپ کو نمائش کے طور پہ دوسروں کو دکھانے کا موقع دے گی؟ وہ اپنی پخانے کی گندی بدبو ایگزاسٹ چلائے بغیر آپ پبلک کو سنا رہے ہو، اس کی پرمیشن دے گی آپ کو؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات۔ تو یہ کہاں ہو سکتا ہے بھائی؟ لیکن آپ دیکھ لو، یہ ساری چیزیں ہماری سوسائٹی میں چل رہی ہیں۔ اور ایک اور اہم مسئلہ ہے، اللہ کرے وہ زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ بعض خواتین کے، جب پہلے میں پوسٹ فون سنا کرتا تھا تو کم کر دیے ہیں، یہ شکایتیں مردوں کو عورتوں سے نہیں ہوتی کہ بدبو کے ساتھ ہمارے پاس آ جاتی ہیں۔ یہ بیماری عورتوں میں نہیں ہے، مردوں میں بہت بیماری ہے
کہ وہ زوجہ کے ساتھ رات گزارے گا پسینے کی بدبو کے ساتھ, بغلیں بڑی بھی ہوں گی. تو بھائی جیسے مرد پر عورت کا حق ہے, یعنی عورت پہ مرد کا حق ہے, ایسے ہی عورت پر یعنی مرد پر بھی عورت کے حقوق ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. آپ کیوں اپنی بدبو اپنی بیوی کو سنگھا رہے ہو یار؟ اب عورتیں اس میں صبر کرتی ہیں, میاں ہیں, ناک پہ مکھی بٹھا لے گا اگر اس کو بول دیا تو یہ بھی غلط ہے, ناجائز ہے یہ. اللہ نے بیوی کے بارے میں کیا کہا؟ وَصَاحِبَتِهِ, تمہارے ساتھ رہنے والی. آپ مسجد میں 5 ٹائم کے لیے آتے ہو, اس میں جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, آج فجر میں جو کھڑا ہوا آپ کے ساتھ, ہو سکتا ہے ظہر میں وہ نہ ہو, کوئی دوسرا ہو, ان کو پیاس کی بدبو سے بچایا جا رہا ہے. اور بیوی جو ساری زندگی آپ کے ساتھ چپک کے رہتی ہے, اس کو اسلام آپ کی بدبو سے بچانے کا حکم نہیں دے گا ہے بھائی. اس کے بارے میں اسلام آرڈر نہیں کرے گا کہ اپنی بدبو اس سے چھپا کے رکھو. نہیں, آپ کی بدبو اس کو نہیں آنی چاہیے. نہاتے نہیں ہے ایسے ایسے جی عظیم لوگ ہیں نا, عظیم لوگ ہیں, مہینے میں 1 دفعہ نہاتا ہے. میں نے تیری بیوی کیسے پردہ, وہ بیچاری عادی, اس کو بھی بدبو کی عادت پڑ جاتی ہے. ایک عورت کی شادی ہوئی بھنگیوں میں, اب اس کو بڑی اسمیل آتی تھی, تو 1-1.5 ہفتہ گزرا, 2 ہفتے گزرے, تو وہ اپنی ساس سے کہنے لگی, دیکھ جب میں تیرے گھر رخصت ہو کے آئی تھی کتنی بدبو تھی, 1 مہینے میں میرے آنے کی برکت سے وہ بدبو ختم ہو گئی.